میرے محترم دوستوں بزرگوں، ذرا آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی؟ میں نے بنائی کہ اللہ نے بنائی ہے؟ زور سے بولو، کس نے بنائی؟ اس پر حکومت میری چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ میرے عزیزوں، جب یہ زمین اللہ کی، تیرے گھر کے آگے کوئی گڈھا کھڑا کر دے، تیرے دروازے کے آگے کوئی رکشہ کھڑا کر دے، صبح دکان پر گاہکوں کی ریل پہ لو، کوئی سائیکل موٹر سائیکل کھڑا کر کے چلا جائے، تیرے سے برداشت ہوگا کہ نہیں مولوی صاحب میری اپنی دکان ہے؟ اللہ اکبر، صبح بھی جھگڑے ہو رہے ہیں، شام بھی بھائی اتھے کھڑا کر، سوتا وہاں سے لے رہا ہے، دکان کے آگے گاڑی میری کھڑی کر رکھی ہے، اور میرا بندہ جو زمین تیری ملکیت میں ہے اس کے آگے تو گاڑی برداشت نہیں کرتا، میں اپنی زمین ملکیت میری، میں زنا کے اڈے کیسے برداشت کروں گا؟ میں شراب کے اڈے کیسے برداشت کروں گا؟ میں کسیناؤں کو کیسے برداشت کروں گا؟ سنوکر کے اوپر جوئے کیسے برداشت کروں گا؟ چائے کی دکان کے اوپر لڈے پہ جوئے لگ رہے میں کیسے برداشت کروں گا؟ کتنی بدنصیبی، چائے تو حلال تھی، دودھ اور اللہ کی قسم جانوروں کی طرف سے اللہ کی طرف ایک معجزہ کرامت تھی، ہرا رنگ کھاوے، ہرے رنگ کا گوبر کرے، پیلے رنگ کا پیشاب کرے، اور میرے عزیزو چٹے رنگ کا دودھ دے، کتنا پاک ہے! اللہ نے گندگی کے اندر پاک دودھ عطا فرما دیا، تو اس چائے کی چسکی بھرتے ہوئے لوڈو کے چھکے پہ جوئے لگا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب مالک کائنات نے نظارہ دیکھا کہ نوٹ والو آس سے پاس سے رہنے والو، اللہ اکبر، کیا پتا عورتیں میاں بیٹھی ہو، اگر گھر کے اندر میرے عزیزو صبح صفائی ہو، تھوڑی دیر کے بعد کچرا جمع ہو جاوے، ماں کہتی میں صفائی کر لوں، ساس کہتی ٹھہر جا، ابھی تو کری تھی، کوئی بات نہیں، کتنا کرے گی؟ آج چنیوٹ شہر کے اندر بارش ہوئی ہے، گند والے جوتے تو گھر میں آویں گے، سارے کے سارے گھر کے اندر گند ہو گیا۔ صبح صبح اللہ اکبر، نہ چائے پانی کی فکر، نہ چولہے کی فکر، نہ روٹی کی فکر، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد سب سے پہلے جھاڑو دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی ناپاک چیز تو نہیں تھی، چیزوں کے ریپر موجود تھے، سلنٹری کا پیپر موجود تھا، کافیوں کا میرے عزیزوں ریپر موجود تھا، یہ حرام تو ناپاک نہیں تھا۔ جب پاک چیز تجھے اپنے ویڑے پر ایک کاغذ ایک کیلے کا چھلکا اچھا نہیں لگتا، تیرا دل کرتے سے دھو کے صاف کر دوں، تو رب اکبر کو زنا اچھا نہ لگا، شراب اچھی نہ لگی، تو نے اپنے ویڑے کو دھو دیا، مالک کائنات نے اپنی زمین کو دھو دیا ہے۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں، لوگ کہتے ہیں سیلاب کیوں آیا؟ آؤ میں تمہیں اللہ اکبر، میرے عزیزوں، پاکستان کی تاریخ میں لکھا گیا ہے، ایک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان لاہور میں جگہ کا تنازع تھا۔ اللہ اکبر، مسجد مندر پہ جھگڑا تھا، ہندو کہہ رہے تھے مندر کی جگہ، مسلمان کہہ رہے تھے مسجد کی جگہ، جھگڑا ہوا، تحقیق ہوئی، صبح جا کے سروے کریں گے، وزٹ کریں گے، صبح جا کے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، راتوں رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر یا مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک مسجد بنا کے چار دیواری کھڑ کر کے چھت ڈال کے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا۔ جہاں تاریخ میں سونے چاندی کے طبعات اور قلم سے سنہری حروف سے ہی لکھا گیا مسلمانوں نے ایک رات میں مسجد بنا دی، رب اکبر کی قسم تاریخ کے اندر کالے حرفوں سے، کالی سیاہی سے لکھا گیا کہ جس ملک میں ایک رات میں مسجد بنی تھی، ایک رات میں اسی ملک میں مسجد گرا دی۔ پہلا زندگی کا واقعہ ہے، بلکہ تاریخ کے اندر ایسا پہلا واقعہ ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے گھروں میں گئے، فجر پڑھنے آئے، وہ لوگوں نمازی موجود تھے، مصلی موجود نہیں تھا، امام موجود تھا، محراب موجود نہیں تھا، اذان دینے والا مؤذن تھا، لیکن اذان کی جگہ کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، مالک کائنات نے بھی دیکھا، شراب کا اڈا موجود ہے، بلو ایریا موجود ہے، ایک کنال کی کوٹھی موجود ہے، اڈا موجود ہے، اسپتال موجود ہے، میرا گھر کہاں گیا کہاں گیا؟ یہ مٹی کے ذرے، یہ پتھر کنکر بولے اللہ ہم یہاں پڑے ہیں، تیرے بندوں کو جن کو تو نے حکومتوں کے تاج پہنائے، اے اللہ جن بندوں کو اللہ تو نے سرداریوں کے تاج بنائے، انہیں تیری زمین پر زنا کا اڈا پسند آیا، تیرا گھر پسند نہ آیا۔ مالک کائنات نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں یاد دلاؤ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تو اس وقت تمہارا دفاع کیا تھا جب تم نے کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی، کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ او بندو کیا ہو گیا؟ تم اپنے پیارے رب کو ہی بھول گئے۔ اللہ اکبر، ماں سے زیادہ پیار کرنے والے کی دشمنی مول لے لی۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنی ساری مخلوق کو اکٹھا کیا، فرمایا کون ہے میرے گھر کی شہادت کا، میرے گھر کے مسمار کرنے کا بدلہ لے گا؟ اب ابھی لیکن نہیں، اللہ ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں پہلے تم نے کام کر دیا، ابھی کسی اور کو کہہ دو۔ اللہ جل شانہ ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق نہیں، اب کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ اب پانی، وہی پانی جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، یا
بنی ارکب، اے میرا بچہ آ جا اس کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ کہنے لگا ابا یہ تو کشتی لکڑی کی، پانی کی لہر آئے گی، تھپیڑا آئے گا، الٹا کر کے مدہ زمین پہ مار دے گا۔ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اگر پانی میں کھڑا ہونا ہوتا تو ہو جا، اللہ بچائے گا۔ اللہ نے کشتی میں بٹھانے کا حکم دے دیا، اللہ بچائے گا۔ اب وہ کہنے کا قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جان اللہ اکبر، میں وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑوں کی چوٹی پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ گڈو گڈو آئے گا، سینے تک آئے گا، کلے کلے تک آئے گا، گلے تک، گردن تک آئے گا، اتنا اونچا پانی کہاں جائے گا؟ اللہ جل جلالہ نے پانی کو کہا دیکھ لئے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ بس آج تھوڑی سی اجازت دے دے، پہلے اپنی مرضی سے چلاتا تھا، آج میری مرضی سے چلنے دے۔ اللہ نے فرمایا پھر کیسے چلے گا؟ کہ یا اللہ دکھا یہ نوح کا بیٹا ہے، ہاں پانی اس کے پیروں سے نکلا، آگ کے تندوروں میں سے نکلا۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو دیکھ رہے، ایک پانی کی میرے عزیز و لہر آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اٹھا کے پٹخ کے زمین کے اوپر مار دیا۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یہ میری اولاد ہے۔ جواب ملا انہ لیس من اہلک، اے پیغمبر یہ تو جو تیرا وہ میرا، جو میرا وہ تیرا، اے پیغمبر یہ میرا نہیں وہ تیرا کوئی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میری توحید میں دراڑے ڈالنے تو اسے کیا پناہ؟ اے میرا پیغمبر آج آپ نے ایک نافرمان کے لیے ہاتھ اٹھا کر سفارش کر دی، آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے لیے، میرے باغیوں کے لیے، میرے بغاوت کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھائیو۔ اے نوح اگر میں نے آئندہ تجھے دیکھ لیا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دشمن تیری اولاد کیسے بن سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو بزرگو، اگر نوح کا بیٹا نہ بچا تو تیرا میری رشتہ دار نہیں بچے گا۔ پانی نے کہا اللہ مجھے اجازت دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب پانی برسا، بادلوں نے کہا اللہ کتنا سوراخ کریں، کتنا چوڑا شگاف پیدا کر دیں۔ فرمایا بیل کی نت کا جو بیل کی ناک کا جو ایک نت ہوتا ہے اتنا سوراخ ہو جائے، اتنا پانی کا سوراخ ہوا آسمان میں، زمین سے مشرق مغرب شمال جنوب سے پانی آیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، پوری قوم کو اتنے سے سوراخ سے پانی نکلنا، پانی نے ڈبو کے رکھ دیا۔ پانی نے کہا اللہ یہ معاملہ، یہ فیصلہ مجھے دے دے۔ الہ العالمین بات سمجھ میں نہ آئی۔ مسجد تو یا اللہ اسلام آباد میں گری، جلال پور میں پانی کیسے آ گیا؟ مسجد تو یا اللہ اسلام آباد میں شہید ہوئی، حافظ آباد کے اندر مسجد رو رہی ہے، چوک فارا چوک میں مسجد شہید ہو گئی، مسجد فارا چوک میں شہید ہوئی، پانی اللہ یہاں علی پور کے اندر کیوں آ گیا؟ فرمایا لوگوں میرا قانون ہے، میرا ضابطہ ہے، گناہ کوئی کرتا ہے سزا سب کو ملا کرتی ہے، تم نے کیوں نہ روکا، تم نے کیوں نہ منع کیا؟ میری سنت ہے سزا جب سب کو ملتی ہے، آخرت کے معاملہ جزا سزا کا ہوتا ہے۔ اب وہاں کون ہے؟ کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آیا۔ جس اسمبلی کے اندر بل پاس ہوئے، جس اسمبلی کے اندر تحریر ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر تحریر، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئے تھے، میں نے پانی کو اشارے کر دیے، پانی وہیں گیا، اس کے دستخط ہوئے، کوئی پی اے بنا، کوئی گن مین بنا، تھے ان حرامیوں کے ساتھ تم ملوث، مالک کائنات نے ایسا رگڑا دیا۔ اب کہہ رہے اللہ معافی، اللہ معافی۔ فرمایا میرا بندہ اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ تجھے معاف کروں؟ کورونا آیا تو نے کہا اللہ معافی، میں نے معاف کر دیا۔ طرح طرح کے وائرس ہے، اللہ معافی، میں نے معاف کر دیا۔ زلزلے طرح طرح کے جھٹکے دکھائے، اللہ معافی، میں نے معاف کر دیا۔ کہ دودھ والے نے دودھ میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا، کیا میرے محترم دوستو بزرگو پانی گوشت کے اندر لگانا چھوڑ دیا، کیا میرے محترم دوستو بزرگو ایک نمبر مسالہ جات مارکیٹ کے اندر آ گئے، کیا میرے دوستو بزرگو دو نمبر چیزیں دکان سے پھینک دی گئی، ایک نمبر چیز آ گئی۔ بلی مخلوق کو اللہ کی قسم کچھ نہیں پتا، ایکسپائر چیزیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور لوگ کھا کے میرے عزیزو بسکٹ کھا کے بیٹا اسپتال کے اندر جا رہا ہے، وہ لوگ اناج کھا کے لوگ اسپتال کے اندر جا رہے۔ اسی ملک کے اندر مسلمانوں کے ملک کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ سے سور کٹ گئے، گدھے کھوتے کٹ گئے، کتے کٹ گئے۔ اللہ کی قسم تم نے سجدہ کرنے والوں کو غیرت مند کو کھلایا، تمہیں تو غیرت نہیں، اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو غیرت آ گئی۔ مالک کائنات نے زمین کا پاسا پلٹ کے رکھ دیا، فرمایا حساب برابر ہو گیا، تیرا گھر تجھے اچھا نہیں لگتا، میرا گھر مجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے بیڑے میں گند آ جائے تجھے اچھا نہیں لگتا، میرے بیڑے میں زنا بڑا ہو رہا تھا، شراب بڑی پی جا رہی تھی، بے حیائی بہت ہو جا رہی تھی، اللہ اکبر، پھر میرے گھر میں گند مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو نے جب اپنا بیڑا دھویا میں نے منع کیا، جب میں نے اپنا فرض دھو دیا تو مجھے منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟
آخری باتوں میں آپ سے بات کر کے دعائیں لے کے جا رہا ہوں، صحت کے واسطے دعا کریو۔ وہ لوگوں بڑی زندگی، اللہ اکبر، ابھی میدان بہت کچھ ہے، زندگی کے لمحات تھوڑے نظر آ رہے، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں۔ اپنے واسطے کرنا، خدا کی مخلوق کے واسطے کرنا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، 5 گھنٹے یہاں بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیو۔ اللہ اکبر، ہائے میری بد نصیبی، ہم تو یہاں سے میرے عزیزو اپنا جوتا چھوڑ کے چلے گئے، کسی کا لے کے چلے گئے، کسی کی جوتی نہیں ملے گی، کسی کی موٹر سائیکل کی چابی نہیں ملے گی، چشمے والے کو چشمہ ملے اٹھا کے لے جاوے گا، چابی والے کو چابی ملے لے کے چلا جائے گا، پرچی والے کو پرچی ملے۔ نہ تو اتنا بے قیمتہ نہیں تھا، تو اتنا سستا نہیں تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تیرے ایک آنسو کا مول اتنا اونچا تھا، اگر تو اللہ اکبر خدا کو رو کے دکھائے تو اس کی رحمت کو جوش آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے زبانوں کے بول کتنے اونچے، وکیلوں نے تجھے، جج نے تجھے جھوٹا کہہ دیا، تیرے چنیوٹ کے بازار والوں نے جھوٹا کہہ دیا۔ اے میرا بندہ، کبھی جھوٹی زبان سے مجھے منایا، کہا جھوٹی زبان سے مجھے بنا لیتا، دکان پہ کاروبار کرتا کہتا اللہ معاف کر دے۔ میں قرآن میں اعلان کرتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اے میرا بندہ، تجھے پتہ ہی نہیں چلا جب تو نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میں نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا جو تیرے آسے پاسے آ کے بیٹھ گئے۔ تیری دعا تیری بیوی کو اچھی نہ لگی، مولوی صاحب نے دعا کرائی، نمازیوں نے آمین نہ کہی، کسی نمازی نے دعا کی، مولوی صاحب نے آمین نہ کی۔ اے میرا بندہ، جب تو نے ہاتھ اٹھا کے مجھے بلایا، تیری پکار پر میں نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا، اور دعائیں تو نے کی، آمین کا بول میں نے فرشتوں سے کہلوا دیا۔ پتہ ہے جب فرشتے آسمان کی طرف واپس آنے لگے، میں نے پیغام دے دیا، دعا کرنے والے سے کہہ دو، رونے والے سے کہہ دو، اپنا رومال آنسوں میں گلہ کرنے والے سے کہہ دو، تیرا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے رونا بھی قبول کر لیا، گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ پہلا پانی کا پہلا بحری بیڑا سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پانی میں اترا تھا، عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پتہ لگا، بحری آبدوز عیسائیوں نے پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا تھا مدد حکومت والے نہیں کریں گے، مدد اللہ کرے گا۔ رات کا اندھیرا ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد میں چلے گئے، ساری رات روتے رہے، خدا کو مناتے رہے۔ جب صبح مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے نکلے، کالے کالے رنگ کے ہلکے آنکھوں کے نیچے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر، کچھ آنکھ آنسو یہاں کے ہلکے میں رک گیا، گڑھے میں رک گیا۔ ایک مجذوب جا رہے تھے، اللہ اللہ والے کر رہے تھے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے۔ جب مجذوب کا گزر ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، آگے بڑھے، اپنی انگلی کا پورا آگے کیا، آنکھ پر ہلکے کے اندر یوں کر کے لگایا، اور دیکھو یوں اپنی ناک کے نتھوں کے قریب لے جا کر یوں کر کے سونگا، فرمایا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، بحری بیڑا پانی میں غرق ہو گیا، مسلمانوں کی شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کوکیں نکل گئی، پکارے نکل گئے، چیخیں نکل گئی، اللہ والے کوئی اطلاع نہ ملی، کوئی جنگ نہ ہوئی، تلوار نہ چلی، کوئی تیر کمان نہ چلا، کوئی نیزہ نہ چلا۔ کیا ہوا؟ فرمایا جو تو نے رات کو اللہ کے آگے سجدے میں رو رو کے خدا کو منایا، اللہ کو تیرا آنسو پسند آیا، آنسو کی خوشبو آ رہی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ قافلے والے آئے کہ سلطان مبارک ہو، بحری بیڑا پانی میں غرق ہو گیا، فتح کا پرچم اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں بلند کر دیا۔ کون جا کے بتائے گا اسرائیل کو تمہاری شامت کا تمہیں پیر تلے؟ روندنے کا وقت آ گیا۔ میرے نبی کی، میرا نبی بھی سچا، نبی کی بات بھی سچی، حدیثیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ پاکستان سے قافلہ اٹھے گا، اس بر صغیر سے پاک و ہند سے قافلہ اٹھے گا، جو جا کر اسرائیل کو میرے عزیزو ناک لوہے کے چنے چوائے گا، انہیں شکست خوردہ کرے گا۔ انہوں نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے لوگو، ایمانداری سے بتاؤ، تم نے آج گھر میں دوپہرے کو کیا کھایا؟ 11 بجے کوئی ہنڈی لے کے آیا، کوئی 10 بجے جمعہ پڑھتے ہوں نانی رابی بھی، تیرا چچا تو نماز پڑھتے آگے روٹی کھائے گا، اگر روٹی نہ ملی کلیس کر دے گا۔ جمعہ پڑھ کے گھر میں قدم نہ رکھا، مرغی والا جو مرغی لایا پک کے سامنے آئی، گوشت والا گوشت لایا سامنے آئی۔ اللہ اکبر، جمعہ پڑھنے کے لیے گئے، کہیں شربت کا انتظام تھا، کہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا۔ پتہ ہے پچھلا جمعہ غزہ کے مولوی صاحب نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو پڑھایا،
کیا خطبہ دیا؟ اللہ سچ بولنے کا حکم دے رہا؟ نہیں نہیں۔ کیا خطبہ دیا؟ وہ لوگوں اللہ نماز کا حکم دے رہا؟ نہیں نہیں۔ کیا خطبہ دیا؟ اللہ زکوٰۃ کا حکم دے رہا؟ ممبر پہ کھڑا ہوا غزہ کے اندر مولوی صاحب اور خطیب کا غزہ کا خطیب کھڑے ہوئے، کہنے لگے وہ لوگ بھوک کی وجہ سے میرے سے بولا نہیں جا رہا، بھوک کی وجہ سے میرے سے خطبہ نہیں دیا جا رہا۔ عوام سامنے بیٹھی تھی، کہنے لگی خطیب صاحب اگر بھوک کی وجہ سے تیرے سے بولا نہیں جا رہا تو بھوک کی وجہ سے ہمارے سے سنا نہیں جا رہا ہے، بتا کیا کریں؟ فرمایا آج خطبہ دینے کی ہمت کوئی نہیں، وہ لوگوں صفے بناؤ نماز پڑھے۔ جب دھرتی پر لوگوں کے کچروں کے ڈھیر پر رزق رلتا پھرے گا، فریجوں میں سڑتا پھرے گا اور مظلوم مسلمانوں کے پیٹ پہ پتھر بنیں گے، رب اکبر کی قسم ہے، اور ڈھول ڈمکے والے 4 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈھول بجائے ان کے پیروں میں درد نہیں ہوگا، لیکن بھوک کی وجہ سے کوئی اللہ کے آگے نہ کھڑا نہ ہوگا۔ پھر تم کیوں پوچھتے ہو سیلاب کیوں آیا؟ پھر تم کیوں پوچھتے ہو 1.5 ہفتے کے اندر 6 مرتبہ زلزلہ کیوں آیا؟ پھر تم کیوں پوچھتے ہو کرونا کیوں آیا؟ پھر تم کیوں پوچھتے ہو وائرس کیوں آیا؟ میرے سے نہ پوچھ، اللہ کے قرآن سے پوچھ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ لوگوں روئے زمین پر، خشکی پر، پانی پر جو اللہ کا قہر آ رہا ہے، جو فساد ہو رہا ہے، اے میرے بندو یہ اللہ نے نہیں کیا، یہ سارا تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جاؤ میرے بھائیو، 1 بجے اپنے گھر جائیو اور جا کے ذرا تسبیح کا دڑا ہاتھ میں لے لیو، کیلکولیٹر ہاتھ میں لے لیو، جاؤ جا انگلیوں کے پورے اگر کوئی چیز نہ ملے، اندھیرے میں گھر والے رکھ کے بھول جائیں، انگلیوں کے پوروں پہ گنیو آج کتنی نیکیاں کی، بدخوئیاں کر کے، غیبتیں کر کے، بدگمانیاں کر کے، جھوٹ بول کر، لوگوں کے دل دکھا کر کتنی نیکیوں کو ضائع کیا۔ اللہ اکبر، بے حیائی کر کتنے گناہ کیے۔ ایک طرف گناہوں کو دیکھیو، ایک طرف اللہ اکبر، ایک طرف اپنی نیکیوں کو دیکھیو۔ اگر نیکیوں والی فہرست کاغذ رجسٹر لمبا ہو جائے تو بدھا مو کے خراٹے مار مار کے سو پرواہ کوئی نہیں، اگر نیکیاں کم تو گناہ زیادہ۔ اس وقت تک نہ سونا جب تک اللہ معاف نہ فرما دے، اس وقت تک نہ سونا جب تک اللہ رحم نہ فرما دے۔ بابو جی مرنا میں نے بھی، بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ جاؤ یہ قبرستان ہے، قبرستان کے اندر قبر کی جگہ کم پڑ گئی، پلاٹ بڑھتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر اتنی ہرس بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، وکان عرشہ علی الماء، یہ سارے کا سارا زمین پہ پانی تھا، اللہ نے اپنا عرش پانی پہ ٹھہرایا۔ اب بھی ہفتے میں پانی یوں پلٹا کھاتا ہے، ادھر کا ادھر کر کے رکھ دیتا ہے۔ یا اللہ یہ مکان بنیں گے، اسکول بنیں گے، مدرسے بنیں گے، مسجدیں بنیں گی، فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے پانی کے لیے راستہ علیحدہ بناؤں گا، اور راوی میں راستہ بنا، تو نے کلونی کیوں بنائی؟ راوی میں اللہ نے پانی کی نکاسی بنائی، تو نے پلاٹ کیوں بنائے؟ خبردار مالک کے معاملے میں خلط مل کرے گا، منہ کی کھا کے گرے گا۔ جب اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، اللہ کی قسم جان مال کی حفاظت کا وعدہ آسمانوں سے آئے گا۔ محترم میرے دوستو بزرگو، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، کیا تیری آنکھ نے نہ دیکھا، تیرے کان نے نہ سنا؟ اللہ اکبر، بیٹا ماں کی عزت کو داغدار کر گیا، بھائی بہن کی عزت کو داغدار کر گیا، سسر سے بہو نہ بچی، دیور سے بھابی نہ بچی، پڑوسی سے پڑوسن نہ بچی۔ اللہ اکبر، عزت دار غیرت والی حسین و جمیل عورت گھر میں موجود ہے، جس کی منگنی پہ 2 لاکھ لگا، ولیمے پہ 10 لاکھ لگا، جو 3-4 تولے زیور پہن کر 10 لاکھ کا جہیز لے کے آئی، اور ظالم تجھے وہ پسند نہ آئی، 500 روپے پہ اپنا جسم بیچے، تجھے وہ پسند آئی۔ اللہ فرماتے بتا تو نے میرے قانون میں خلط مل کیوں کی؟ تجھے دین دینا پڑے گا، تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اب یہ تو چھوٹا سا میں نے دھکا دیا، تھوڑا سا جھٹکا دیا، اگر باز نہ آیا تو یاد کر میں نے قوم سمود کو ایک جھٹکے میں مدے منہ گرا کے رکھ دیا۔ قوم شعیب کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی جس جگہ پر آباد تھی، میں زمین کا ٹکڑے اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں۔ بے حیا کو شرم نہیں آئی؟ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 15 سال کا، 45 سال کا، موٹر سائیکل پر بٹھا کے پھر رہا ہے۔ ماں باپ کے پاس کپڑا نہیں، یاروں کو شاپنگ کرا کے دے رہا ہے۔ 4 بہنوں نے 1 ہفتے سے گوشت نہیں کھایا، یار کو کڑھائیے بیٹھ کے کھلا رہے، اللہ پوچھے گا۔ جب اٹھیں گے گھر میں مظلومہ کے ہاتھ، جب پھیلیں گی بہنوں کی جھولیاں،
اے اللہ جس نے ہمارے بھائی کا بیڑا غرق کیا اس کا بیڑا غرق کر دے. اگر نکل گیا کسی بے بس ماں کا آنسو، اے اللہ جس نے میرے پھول کی پتیاں مرجھا دی، اللہ اس کے گھر میں کبھی گلشن نہ کھلنے دینا. اپنے بچے تجھے اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اپنی بیٹی بھی اچھی کیوں نہیں لگتی؟ تجھے اپنا منا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ ہائے پیار کرے گا کسی غیر کی بیٹی سے، دوستی نبھائے گا کسی اور سے، اس سے دوستی لگا جس کی دوستی قبر میں کام آئے گی. دروازہ کھٹا کون؟ حسن بصری. اندر کون تھی؟ رابعہ. او لوگوں میں پاگل تھوڑی ہوں، بیمار سمارا سنکالتا پھرتا ہوں، شاید کسی کو میرے آنسوں پر ہی ترس آ جائے. گھر کی اسپتال کے اندر لیٹا تھا، گھر والے بچے باہر ہو رہے تھے، پتہ نہیں بچ کے آئے گا کہ نہیں آئے گا. اپنی وزن پہ گرا، 1.5 گھنٹہ میں اٹھ ہی نہ سکا، اتنا وجود بھاری ہو گیا. 15 بندے اٹھا رہے تھے رات کو 1:30 بجے. میں نے کہا اللہ ایمان کی موت دینا، کپڑے گندے نہ کرنا. ٹانگیں جڑ گئی، ٹانگیں نہ کھلے. اسپتال لے گئے. ڈاکٹر نے پہلے مجھے کہا بہت اچھا نیک ڈاکٹر، اسپائن کا ڈاکٹر اسپیشلسٹ ڈاکٹر عامر، ڈاکٹر عبداللہ شاہ. ہڈی جوڑ کے ڈاکٹر کا مولانا 98 جو آپ کا معاملہ ہے 98% آپریشن ناکام ہوتے ہیں، کر دیں. میں نے کہا مرضی. کہا آپ کی ریڑھ کی ہڈی کھول لیں گے؟ میں نے کہا مرضی. الٹا الٹایا. ڈاکٹر بھی ڈاکٹر ولی اللہ تھے، کہنے لگے مولانا سر پڑھ لی. میں نے کہا نہیں، زور بھی رہ گئی. کہ بھائی صحت اللہ کے ہاتھ میں، پہلے وضو کریں نماز پڑھائیں. ڈاکٹروں نے وضو کرائی، بچوں نے نماز پڑھائی. پھر میرے عزیزو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، اسٹریچر پہ لٹا دیا، الٹا کر دیا، سرین لگائی، کیمرے سے ریڑھ کی ہڈی کو کھولا، انجیکشن دیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میری یقین کرو کہ جب گھر سے نکلا تھا ہاتھ میں تسبیح تھی. آپریشن تھیٹر میں کہنے لگے تسبیح. میں نے کہا یہ میں نہیں چھوڑوں گا. پتہ نہیں میں نے 4000 مرتبہ 1300 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ شام تک سورہ فاتحہ، غنودگی میں فاتحہ. ایک ڈاکٹر، جب ڈاکٹروں نے سرنج میری ہڈی کھولی تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا اللہ کا شکر کامیاب ہو گیا، جوڑ مل گیا. تو ایک ڈاکٹر احد میرے پاس کھڑا تھا اور یوں کر کے میرا ہاتھ اپنی گال کے اوپر رگڑا تھا اور مجھے یوں کر رہا تھا اور رو رہا تھا. میں نے کہا تکلیف مجھے ہو رہی ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تیرے بیان سن کے تو میں نے اپنی بہنوں کو عالمہ بنایا ہے. اللہ تیرے سے بڑا کام لے گا. مولوی صاحب تجھے کچھ نہیں ہوگا. اور میرے بھائیو جی یہ پاگل تھوڑی ہوں، دن میں 4 پروگرام کروں تو 2 کلو آنسو نکالتا ہوں. اللہ کی قسم ایسی کارگزاریاں تم سنو تو مدے زمین کے اوپر گر جاؤ. انسان یہ بھی کر سکتا ہے، انسان یہ بھی کر سکتا ہے. تم تو چنیوں اٹھ کے 4 چفیرے رہتے ہو. میں پاکستان سمیت دنیا گھوم کے آتا ہوں. ایسی گھروں کی کارگزاریاں، ایسے اللہ اکبر. بھاولپور کا ایک قاری صاحب ہے، اللہ اکبر، شوگر کا مریض ہے، جسم میں اس کے زخم ہے. میرے عزیزو جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کسی سے لے دے کے یا خود میں ان کے پاس بھیج دیتا ہوں. ایک دن صبح ان کا فون آیا، کہنے لگا مولوی صاحب. میں نے کہا یار اٹھنے تو دے، معمولات تو کرنے دے. کہ مولوی صاحب آج تیرے سے امداد نہیں مانگنی، آج تیرے سے بھیک نہیں مانگنی، آج تیرے سے پیسہ نہیں مانگنا. میں حافظ عثمان بات کر رہا ہوں. مجھے بتا خودکشی حرام ہے کہ حلال ہے؟ میں نے کہا حرام. اللہ کے واسطے کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لے کے دے دے کہ میرے لیے حلال ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ کب تک لوگوں کے مانگوں، ہاتھ پھیلاؤں مانگوں؟ اب شوگر کی دوائی بڑی مہنگی ہے مولوی صاحب، بیماری بڑی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے. مولانا پھر ہم نے فیصلہ کیا. میں نے کہا میں تو کام نہیں کر سکتا. میری بیوی کسی کے گھر میں کام کرنے لگ گئی. اللہ اکبر. صبح نماز کے بعد کام کرنے گئی، 7 بجے ننگے پیر دوڑتے آ گئی. کہنے لگی اللہ کرے مجھے موت آ جائے، اللہ کرے میں مر جاؤں، چل کسی سے فتویٰ پوچھ، تو بھی پانی میں کود میں بھی کودوں، بچے اللہ کے حوالے. میں نے کہا حافظ جی ہوا کیا؟ کہ مولوی صاحب اللہ کی مخلوق میں 2 روٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی کہ جب تک کپڑے نہیں اتریں گے کوئی 2 روٹیاں نہیں دے گا. جب آمنہ کا لال کھڑا، یہ وہی آمنہ کے لال ہے. طائف کی گلیوں میں جب مار پڑی، پتھروں سے جسم خون سے رنگین ہو گئے، بے سہارا ہو کے زمین پہ گر گئے. اللہ آپ مجھے دیکھ رہے، اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سارے نبیوں کا سردار
اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اگر تو راضی تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہم نشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وعوانی اللہ، کن کے حوالے کر دیا؟ کبھی ورفعنا ذکرک ذکرک القاب دے، کبھی مزمل مدثر کہے، کبھی ماذا البصر کہے۔ حلیمہ آئی ویڑے میں حضور کے رخیرور سے کپڑا ہٹایا، حضور کے چہران پر آپ کی آنکھیں سرمگین دیکھی، کہا آمنہ اس کو سرما کس نے لگایا؟ آمنہ کہنے لگی اے حلیمہ تجھے کیا بتاؤں، اس کا سرما لگایا آیا ہے۔ اس نبی کے امتی ہو کر جس کی تعریف میں اللہ پورا قرآن کے اتارے، رکشے والے کو موقع ملے معاف کریو بھائی وہ نہیں چھوڑتا، اسکول گیٹ کیپر کو موقع ملے وہ نہیں چھوڑتا، استادی ٹیچر کو موقع ملے وہ نہیں چھوڑتا۔ او بھائیو اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا، کسی کی طرف اٹیک نہیں، او خدا کے واسطے، وہ حکومتوں کا مالک ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اگر عزت دے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اگر زمین پر بچھاڑنے پر آئے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ آ جاؤ پلٹ آؤ نوجوانوں، پلٹ آؤ، اپنے حولیے درست کر لو۔ 2 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے منہ پر داغ نظر آئے، کپڑوں پہ آئے، ہائے تمہیں شیشے کے آگے بھی میرا دل و کردار میں داغ نظر نہیں آتا۔ بیٹیوں کے حولیے تم نے دیکھے 4 گھنٹے بیوٹی پارلر میں بھروٹے بڑھوا کے آ رہی، مردوں کے بال لمبے بیٹیوں کے بال چھوٹے، باپ موٹر سائیکل پر بٹھا کے لے کے جا رہا، بھائی بیوٹی پارلر سے لے کے آ رہا۔ کتنی شرم کی بات ہے، برات دروازے پر نکاح والے مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھہر دو جی، بیوٹی پارلر سے 4 گھنٹے برات بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ گھر سے نکلی، علی خیال سے میں میرے ساتھ چلیو، رلے چلیو، کیوں ابا کہاں کب ہو جا رہے؟ علی ابا کا جا قدم اٹھے میرا پیر وہیں رکھوا دیو، اور جب میں پیر رکھوں اپنا پیر اوپر رکھے، ابا علی نشان مٹا دیو۔ جب دروازے پر پہنچے کیا ہوا؟ فرمایا علی میں بھی غیرت والی، میرا باپ بھی غیرت والا، میرا گھرانہ بھی غیرت والا، اے علی میں نہیں چاہتی میرا زمین اور آسمان کے سورج پر بھی پردہ ظاہر ہو جائے، ابا جا پاؤں رکھے وہاں میرا پاؤں رکھوا دیو تاکہ زمین کے ذروں سے بھی پردہ ہو جائے، اور جہاں میں پیر رکھوں اوپر پیر رکھ کے نشان مسل دیو تاکہ آسمان کے سورج سے بھی فاطمہ کا پردہ ہو جائے۔ بس میرے بھائیوں میں کتنا رو کتنا رلاؤں، اگر بندہ قدردان ہو تو ایک آنسو کی لاج رکھتا ہے، ورنہ دریا بہا دو پرواہ کوئی نہیں۔ یہ رونا اللہ کے ہاں قبول کروا لو، ورنہ قبر میں چپ کرانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا، رومال بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی بارشیں آئی ہیں، قبریں بہ گئی، گیا کوئی؟ صبح سے شام تک پردے آنے، کولر آنے، صبح سے شام تک بیڈ بدلنا، کلین بدلنا، فلانا بدلنا۔ آمنہ کا لال چرپائی پہ لیٹے ہوئے، ابا فاطمہ ابا عائشہ روئی۔ نبی کے امتیوں تمہیں پتہ ہے عائشہ کے گھر میں جب حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، نبی بستر کے اوپر تھے، او لوگوں میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا، میرے پڑوسن کے گھر سے ادھار چراغ لیا، تب اپنے گھر کے چراغ میں تیل ڈالا، او لوگوں پھر میرے گھر کا چراغ روشن ہوا۔ تمہارا نبی تو اندھیروں میں خدا کو راضی کر گیا، تم روشنیوں میں خدا کو ناراض کر گئے۔ تمہارا نبی تو راتوں کے اندھیروں میں قرآن پڑھ گیا، تم نے دل کے اجالوں میں بھی کھول کے نہ دیکھا۔ بس میرے بھائیوں بزرگوں توبہ کرو، توبہ کرواؤ، چلتے پھرتے توبہ کرواؤ، بچیوں سے بھی توبہ کرواؤ، بچوں سے بھی توبہ کرواؤ،
بابو جی خدا کے واسطے کردار سوالو، مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج آیا کل اس کی گودی میں پرسوں اس کی گودی میں، لیکن غیرت ایک دفعہ چھڑ جاوے جنازے پر بھی خدا کی قسم لوگوں کی انگلیاں اڑتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے دعوت والے کام میں لگ جاؤ، سارے عالم کے اندر لے کے اس کا کام کو جاؤ، ہر ایک کے دروازے پر جاؤ، لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر سب کچھ قربان کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، جان مال چلی جائے، پرواہ نہ کرنا، قیامت کے اللہ اس زندگی سے نوازے گا، دنیا کی زندگی لاکھوں مرتبہ زندگی کی لہروں پہ قربان ہو جائے گی۔ کرو توبہ، اللہ کا نام لے کے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اس پروگرام کی اللہ صراط کو سارے عالم میں خیر سے پھیلاوے اور ہدایت کا نور نصیب فرماوے۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال، کردار سنت کے مطابق ہو، اعمال صالح حضور کی زندگی کے مطابق ہو، قرآن والے اصولوں پہ عمل کرو، اور قرآن والے اصول آقا دو عالم کی مبارک زندگی ہے۔ کھانے میں، معاملات میں ستھرے رہو بھائی، ہنستے رہو، ہنستے رہو، اور راتوں کو رو رو کے اللہ کو مناؤ۔ گلا شکوہ مخلوق کے سامنے نہیں کرنا، اپنی مجبوریوں کو اللہ کے آگے ظاہر کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہے، اور اس کے حلال کی پابندی کرنا۔ بھائیو آج اس پروگرام کو بھائی ندیم صاحب جو رابطے میں رہے، قاری طاہر صاحب، بھائی یعقوب صاحب، بھائی عمر فاروق صاحب، اور جتنی جلسہ حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی، اگر کس کا نام نہ لے سکا تو